رضا. ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلانا مقصود نہ ہو، چرچا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے. طبرانی میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا جس نے دکھلاوے اور شہرت کے بغیر مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو. یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس کی عزت کرو گے تو اللہ کے ہاں عزت پاؤ گے، اس کی صفائی کرو گے اللہ آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا، اس کو آباد کرو گے رب تمہیں آباد کرے گا، اس کو برباد کرو گے رب تمہیں برباد کرے گا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کوئی قوم جب بھی مسجد میں آ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کر اکٹھی ہوتی ہے یتلون کتاب اللہ، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے. یہ انسانوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان خوش نصیبوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. یاد رکھو جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اگر ایک بندے نے اللہ کی مسجد نہ بنائی یا مسجد کو آباد نہ کیا یا مسجد سے محبت نہ کی یا مسجد کی صفائی ستھرائی میں نہ لگا رہا، اس کا دل مسجد سے نہیں جڑا ہوا، اس کا عمل قیامت کے دن اس کو پیچھے کر رہا ہے تو سید ہونے کی وجہ سے، شاہ صاحب ہونے کی وجہ سے، شیخ صاحب ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ آگے نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی عقیدہ ضعف ہو گیا جو کہتے ہیں جی ہم نے تو فلاں پیر صاحب کی بیعت کر رکھی ہے، ہماری کمر پہ فلاں حضرت صاحب کا ہاتھ ہے. انہوں نے کہا تھا بس ہماری 11ویں دیتے رہنا اور وہاں میں جانوں اللہ جانے، میں خود ہی چھڑا لوں گا تمہیں. ہم فلاں سلسلے میں ہیں، ہمارے پیر صاحب نے خرات خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کاپی تھی، رجسٹر تھا، تو ہمارے پیر صاحب نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا تجھے کیا معلوم، سلسلہ قادریہ کے قیامت تک آنے والے مریدوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں جن کو میں نے قیامت میں بخشوا لینا. یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان باتیں ہیں. حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کیا، جو عملوں میں کم ہو گیا، اس کا نسب، اس کا سید ہونا، اس کا قریشی ہونا، اس کا شیخ ہونا، اس کا کسی بھی برادری سے ہونا، کسی بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہ عزت نہیں پا سکے گا. اور اگر حسب و نسب کی وجہ سے عزتیں ملتی تو ابو لہب کی مذمت میں قرآن میں سورت کیوں نازل ہوتی؟ امام الانبیاء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں کہتے بیٹی جو جی چاہتا ہے میرے گھر سے لے جا لیکن عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو محمد تجھے چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں. ترمذی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں میوے کھا لیا کرو. سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المساجد، مسجدیں جنت کا باغ ہے. یہاں جہاں آپ بیٹھے ہو یہ جنت کا باغ ہے. نبی فرماتے ہیں جب جنت کے باغ میں جاؤ، جب جنت کے باغ میں جاؤ تو جنت کے میوے کھایا کرو. پوچھا جنت کا باغ کیا ہے؟ فرمایا مسجدیں. پوچھتے ہیں میوے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات جنت کے میوے ہیں. کیا خیال ہے؟ اپنا وقت مسجد میں آ کر باہر کھڑے ہو کر ضائع کرنا چاہیے یا رب کی مسجد میں جنت کے باغ میں بیٹھ کر یہاں کے میوے کھانے چاہیے؟
روئے زمین پر اللہ کو سب سے پیاری جگہ یہ مسجد ہے، اسی لیے مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک حبیب ترین شہر، پیاری جگہ، مبارک جگہ، پسندیدہ جگہ، مساجدها، یہ اللہ کی مسجدیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور بری ترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ انسان نے اپنے ایمان کو اگر تولنا ہو تو سوچ لے اس کا دل کہاں لگتا ہے، وہ بازار میں جا کر خوش ہوتا ہے یہ مسجد میں آ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ مسجدوں میں آؤ گے تو اللہ کی میزبانی کے اندر آ جاؤ گے۔ طبرانی میں ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں جو آسمان والوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد کی شان سنیے، آسمان والے فرشتوں کو دنیا کی مسجدیں ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح دنیا والے آسمان کے تاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس زمین کی مسجدوں کو اسی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مسجدوں سے محبت کرنا مومنوں پر واجب ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، ہر پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ ہم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں کو خوشبودار رکھتے ہیں، تو امام الانبیاء نے مسجد کی شان بڑھاتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ ہر مومن متقی پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے اپنے گھروں سے محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں آپ کی رہائش ہو، جہاں آپ کی آبادی ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مسجدیں بناؤ، توڑنے کا حکم تو نہیں کہ جو مسجد نظر آئے یہ وہابیوں کی مسجد توڑ ڈالو، جلا دو، آگ لگا دو، بھلے بیچ میں قرآن کریم بھی جل جائے، صحیح بخاری بھی جل جائے، احادیث بھی جل جائے، جو مرضی ہو، یہ گستاخوں کی مسجد ہے، توڑ دو اس کو۔ امام الانبیاء اہل ایمان کو مسجدیں توڑنے کی نہیں بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ مسجدوں کو محلوں میں بناؤ، مسجدیں آباد کرو، انہیں صاف اور ستھرا رکھو، انہیں خوشبودار رکھو، مسجدوں میں خوشبوئیں لگاؤ، مسجدوں کو صاف رکھو۔ اللہ کے نبی کو مسجدوں کی صفائی سے کتنا پیار تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر، بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا۔ کسی کو تھوک آیا، بلغم آیا، اس نے بیت اللہ کی دیوار پر تھوک دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا، تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیا، اور آپ کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا۔ کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے قالین سے مسل دیتے ہیں، اپنے مندیل مسجدوں میں پھینک کر جاتے ہیں، کتنے ہیں وہ لوگ؟ نبی کو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی سے پیارا پاکیزہ ہاتھ کس کا ہوگا؟ لیکن جب بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا، قبلے کی دیوار پر، آپ سے برداشت نہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس بلغم کو صاف کر دیا۔ اور جو مسجدوں کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی قالین پہ کوئی چیز پڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائے، اس کو اٹھا لیجئے، اس تنکوں کو چن لیجئے، اس مندیل کو اٹھا لیجئے۔ آپ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، دل میں یہ نیت رکھیں اللہ جیسے میں تیرے گھر کی صفائی کر رہا ہوں تو میرے دل کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت ہے جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو صاف اور ستھرا رکھے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کالے رنگ کی عورت اللہ کے نبی کی مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی کو وہ نظر نہیں آئی۔ کیا شان تھی اس بڑھیا کی۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی۔
ایک عام عورت ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو نہیں بتائی، فوت ہوگی، جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس چیز نے اس عورت کی شان کو بلند کیا؟ اس مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کا مقام کیسے بلند